نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے یعنی اچھی طرح اپنا جائزہ لے لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے جو معیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے، یہی نا کہ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے، اور جو جتنا دولت مند اتنا ہی کامیاب، اور جو جتنا مشہور اتنا ہی کامیاب، اور جو جتنا بڑا لیڈر اتنا ہی کامیاب۔ یاد رکھیے کہ یہی اس دنیا میں اصل ساری خرابی کی جڑ ہے۔ جو آپ کا کامیابی کا معیار ہوگا اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے ساری جد و جہد ہوگی۔ انہی غلط معیارات کو اللہ سبحانہ و تعالی ان مراسم عبودیت یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے بندوں کے ذہنوں سے کھرچنا چاہتا ہے اور اسے بتا دینا چاہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی کہ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ سے کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہی ہے۔ نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کرا کے اس بات کا اظہار کرانا ہے کہ تمام خواہشات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کیونکہ کل اس نے ان تمام خواہشات اور ان کے لیے کی گئی جد و جہد کا حساب لینا ہے۔ قیام میں باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اس بات کی تیاری ہے کہ ساری کبریائی کی سزاوار ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے آگے کل آخرت میں اسی طرح کھڑے ہونا ہے اور اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رکوع میں ہم اپنا سر نگوں کرنا اس بات کی تیاری ہے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں اور اللہ ہم تیرے ہر حکم کے تابع ہیں، کیونکہ کل تیرے آگے اپنے تمام کیے گئے اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے۔ سجدے میں سر اس کے قدموں میں رکھ دینا اس بات کی تیاری ہے کہ اے اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ تو ہی ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا پالن ہار ہے، ہم تو تیرے آگے بہت کمزور اور ذلیل ہیں، تو ہی ساری طاقتوں کا منبع، تو ہی ساری عقل و فراست کا مالک، تو ہی ہمارے اموال کا داتا اور تو ہی زندگی دینے والا اور تو ہی موت کا مالک ہے، لہذا کل آخرت میں بھی تو نے ہی ہم پر اپنا کرم کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، روزہ ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ جس میں دکھاوے کا شائبہ تک نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ روزہ انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے، ہر وقت اس کے حاضر و ناظر ہونے کے تصور کو زندہ رہنے کی تربیت کرتا ہے تاکہ اس رب کی خشیت سے انسان اس کے احکامات سے غافل نہ ہونے پائے۔ یہ دراصل فکر آخرت ہی تو ہے کہ اگر اس کے احکامات سے غافل ہو گیا تو کل اس رب کے حضور کیا جواب دوں گا۔ حج کو اگر لے لیں تو حج کے دوران انسان سفر کی تکالیف برداشت کرتا ہے، موسم کی تندی اور تیزی کا مقابلہ کرتا ہے، دنیا میں اپنی سب سے عزیز چیز مال کی قربانی کرتا ہے، اور یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور وہ رب جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں، لیکن اتنا یقین ہے اس پر جتنا اسے اپنے وجود پر بھی نہیں۔ حج اس یقین ہی کی تربیت کرتا ہے کہ کل اعمال کا حساب کتاب اس رب کے حضور دینا ہے، جس کے لیے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہا کرتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، اور کبھی کسی چڑیا کو اڑتے دیکھتے تو کہتے تھے کاش میں کوئی چڑیا ہوتا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر زکوٰۃ کو اگر ہم لیں تو انسان کو دنیا میں سب سے پیاری چیز اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اتنا پیارا کہ اسے اپنی جان سے بھی پیارا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ آپ 1,00,000 روپے لے کے نکل جائیں اور باہر جا کر اگر کوئی چھیننے والا اسے چھیننے آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسانی سے اسے ہم اپنا مال نہیں دیتے، چند لوگ ہوں گے جو آسانی اس کے حوالے کرتے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اکثر ایسی ہے کہ اس 1 لاکھ کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان تک دے دیتی ہے، گویا کہ وہ مال اس کو اپنی جان سے بھی پیارا ہے، اور اس مال کو وہ گرمی کی تپتی ہوئی دوپہروں میں اور سردی کی یخ بستہ راتوں میں جاگ جاگ کر کماتا ہے، جس میں بظاہر کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن اپنے رب کے ایک حکم کے اطاعت میں سونے پر، چاندی پر، مال پر، مویشی پر، روپیے پر، پیسے پر، زائد ضرورت پلاٹوں اور جائیدادوں اور اپنی فصل کی کٹائی پر اور ہر قسم کی بچت پر ہر سال کہیں 2.5% تو کہیں خمس اور کہیں عشر نکالتا ہے۔ یہ سب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کل آخرت کی پیشی کے وقت اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گا۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ یہ کہ تمام مراسم عبودیت انسان کی فکر آخرت کو زندہ کرتے ہیں، اور کہیں روزانہ 5 وقت تو کہیں سالانہ اور کہیں عمر میں 1 بار اس آخرت کے تصور کو رب یاد کراتا رہتا ہے۔ وہ آخرت جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا کی اس تمام نعمتوں سے افضل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں صرف سن کر سبحان اللہ کہہ دینے اور سر دھننے والا نہ بنائے، بلکہ تمام حق باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ